بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمدہ ونستعین ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العرضین. قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کو شب عاشور سن 1446 ہجری کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے صاحب اعضاء امام زمانہ کی خدمت میں آپ کے جد اور آپ کے جد کے خاندان والوں کی جو مظلومیت تھی اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. یہ محرم ہمارے درمیان آیا اور بہت تیزی سے گزرتا ہوا یہ آج 9 محرم کا دن بھی گزر گیا. آج کا دن کربلا والوں پر بہت سخت دن ہے. آج کا جب سورج ڈوبا ہے تو بی بی زینب کو یہ تسلی تھی کہ عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، امام کے پیار کرنے والے فدا ہونے والے اصحاب موجود ہیں. لیکن کل کا سورج زینب کے لیے ایک بری خبر لے کے آ رہا ہے. کل ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. یہ تمام فداکار، یہ تمام حسین کے چاہنے والے دین اسلام پر حسین کے ساتھ اپنی جان دے دیں گے. لہٰذا آج کی رات امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے شوق شہادت میں اور رب سے ملاقات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی آرزو میں تمام رات عبادت میں گزاری. لہٰذا آج کی رات ہم بھی کوشش کریں کہ جتنی زیادہ ان کی پیروی اور ان کی اتباع میں آج کی رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے میں جو ہے وہ گزاریں. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ہماری گفتگو پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں چل رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. میں اور میرے پیروکار یا میرا پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا میرے ساتھ اس کام میں شامل ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس آیت کے بعد جس آیت کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، کیونکہ آج میرا خیال تفصیل سے جو بات آخری دفعہ آپ کے سامنے ہوگی اس کے بعد شاید موقع نہ لگے اس گفتگو کو دوبارہ بیان کرنے کا، اس لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 21، 21 اور 22. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک سینیریو بیان کر رہا ہے اور اس سینیریو کو آپ کربلا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سینیریو کو جو ہے آپ سنیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. آپ یہ سوچ کے اس آیت کو سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے آئے تھے. خود ایک آیت الہی تھے امام حسین علیہ السلام. امام حسین خود ایک آیت الہی تھے اور اس آیت الہی نے بار بار اپنے آپ کو پہچانوانے کی بھی کوشش کی اور بار بار یہ بتایا کہ میں وارث ہوں آدم کا، میں وارث ہوں ابراہیم کا، میں وارث ہوں عیسیٰ کا، میں وارث ہوں موسیٰ کا. یعنی تمام وہ باتیں
اور تمام وہ وراثتیں جو امام حسین علیہ السلام کو ملی تھیں، جن کے امام حسین علیہ السلام وارث تھے، جن کو ہم زیارت میں سلام کرتے ہیں یہ کہہ کہ آپ وارث ہیں فلاں 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 انبیاء کے، تو اس وراثت کو پوری طرح سے اپنے خطبوں میں امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا تاکہ حجت ہر طرح سے تمام ہو جائے. اس چیز کو مد نظر رکھیے گا. اور اب یہ نبی کے قائم مقام ہیں. کون ہیں یہ؟ نبی کے قائم مقام ہیں. یہ جو آیت آئی ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس زمانے میں انبیاء آتے تھے اور پھر ان کے جو قائم مقام ہوا کرتے تھے ان کو ان کے لوگ قتل کر دیا کرتے تھے. اب رسول خدا کے بعد کسی اور نے، نبی نے نہیں آنا، اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ چلنا ہے. تو اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ سنیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کر دیا ان لوگوں کو جو قسط عدالت کا حکم دے رہے تھے، انصاف کا حکم دے رہے تھے. من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو. ایک تنزیہ جملہ ہے، ورنہ عذاب کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی. ان کو خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کرتے ہوئے اس کے نبیوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہنچانے والے ہیں، نبی کا لفظ خبر دینے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والا ہے اس کو وہ قتل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. اور پھر یہاں پہ اگلی آیت کے اندر اس کو واضح بھی کر دیا کہ ان کے ساتھ صرف عذاب علیم وہاں پہ نہیں ملنا. وہ لوگ بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو آئے ان میں بڑے بڑے اصحاب، ان کے بیٹے اور مختلف بڑے عظیم ہستیاں جو زمانے میں عظیم سمجھی جاتی تھی، اپنے آپ کو عظیم سمجھتی تھیں اور امام حسین کے مقابلے میں آ گئی تھیں، وہ سب شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو ان کی کسی رشتہ داری نے، ان کو ان کی کسی نسبت نے، ان کو اپنا رابطہ کسی خاص ہستی سے، کسی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں کے صحابی ہیں، ہم فلاں کے یہ ہیں، ہم فلاں کے وہ ہیں. کسی چیز نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط کر دیے اور ان کا کوئی قیامت میں مددگار نہیں ہوگا. حبط کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حبط کہتے ہیں کہ ایک دم سے کسی چیز کا غائب ہو جانا. ایک بہت بڑی چیز سامنے ڈھیر کی صورت میں موجود ہو، اس پہ کوئی کپڑا ڈھکا ہوا ہو تو آپ کو دور سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، نیچے معلوم نہیں ہوتا کہ اس ڈھیر کے نیچے کیا ہے. لوگ اپنے اعمال کے بعد یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں اپنے چشم تصور کے اندر کہ انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے تئیں ان کے نزدیک وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہیں یا وہ کسی بھی خوشنودی کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو ایک بڑا ڈھیر نظر آ رہا ہوتا ہے اپنی عبادتوں کا، اپنی نماز شب کا، اپنے صدقوں کا، اپنے خیرات کا، اپنے تعلقات کا. لیکن جب قیامت کے دن اس ڈھیر پہ سے چادر اٹھائی جائے گی تو وہاں پہ ایک بھی نیکی بچے گی نہیں. یعنی وہ اعمال سارے کے سارے ضائع کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے ان اعمال جو ہے وہ گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے. جو نیک عمل تھے وہ گناہوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تم مجھ سے رابطہ قائم کرو گے اور نیک عمل کرتے رہو گے، مجھ پہ توکل کرو گے، میرے راستے پہ چلتے رہو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو، جو تم نے گناہ کیے ہوں گے، ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کی نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں گی، ان کے سارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے اور گناہ ان کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے. تو یہ تصور آپ رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لوگ آئے تھے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لوگ آئے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ حجت کے سامنے آئے تھے، رسول کے نائب کے سامنے آئے تھے. یعنی جو رسول کے نائب کے سامنے آئے گویا وہ رسول کے سامنے کھڑا ہے، اور جو رسول کے سامنے کھڑا ہے گویا وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حجت کا انکار کر رہا ہے گویا وہ رسول کا بھی انکار کر رہا ہے، خدا کا بھی انکار کر رہا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کہ جس کا پہلی دفعہ رسول خدا نے اظہار کیا تھا، یعنی وحی سے بھی پہلے، وہی یعنی وہی کے بعد، لیکن لوگوں کو وہی ابھی نہیں سنائی تھی، وہی سے پہلے جس کلمے کے بارے میں رسول خدا نے، جس لفظ کے بارے میں رسول خدا نے لوگوں کو اعلان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کیا لفظ کہا تھا امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ قولو، کیا کہا تھا؟ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اے لوگو تم کہو، کہہ دو، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا ہوگا اس کے بعد؟ جب تم یہ کہہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم فلاح پا جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے. فلاح پانا، نجات پا جانا، یعنی تمہیں نجات مل جائے گی. فلاح اور فلاح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسان کے لیے جو بڑی محنت اور مشقت کے بعد اپنی کھیتی کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اس کی معتبر اور
پرفیکٹ جگہ پر اگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ فصل کو کاٹ لیتا ہے، فلاح کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. نجات اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، اسی روٹ ورڈ سے نجات نکلا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے جسے کہتے ہیں تشریح میں اس کلام کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے فلاح پا جاؤ گے، اس پورے قرآن مجید کو نازل کیا کہ فلاح کیسے پاؤ گے. یہ میں تمہیں راستے بیان کر رہا ہوں کہ تمہیں فلاح پانے کے لیے اگر تمہیں چاہیے تو تم اس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو. اور پھر قرآن مجید کے شروع میں جب ابتدا کے اندر سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا دیباچہ قرار دیا گیا، آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے. جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ یا علی، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کا جسے کہتے ہیں پورا خلاصہ بیان کیا ہے. یعنی اس سورہ فاتحہ میں اس قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں وہ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں تمہارے لیے کیا چاہیے. سورہ فاتحہ میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں تمہارے لیے کیا چاہیے، اس لیے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھ سے یہ مانگو، اور اس مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ کو شروع کیا تو کیسے شروع کیا کہ اگر تمہیں وہ چیز جو تمہیں مانگنی ہے اس کو مجھ سے مانگنا ہے تو اس طرح سے شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو یہ پورا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک دعا کے لیے کہ تعریف کرو میری، مجھے اپنا مالک تصور کرو، اور پھر جب مالک تصور کر لو اور اپنی اوبیڈینسی کو میرے لیے ثابت کر دو تو اب تم مجھ سے کچھ وعدے وعید کرو. کیا کہ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اب اس کے بعد وہ دعا بتائی کہ جس کے بارے میں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تھا، ہر نماز میں تمہیں 10 دفعہ پڑھنی ہے. یہ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، مجھے چلا سیدھے راستے کی طرف، مجھے چلا سیدھے راستے کی طرف یا سیدھے راستے پر. الا بولا ہے تو اس لیے ہم ترجمہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ کی طرف. اگر الا بولا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سوری یہاں پہ الا نہیں، آگے ایک اور جگہ پہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. اور پھر بعد میں آگے پوری سورہ فاتحہ بیان کی. تو اس سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا مانگی ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، تو قرآن مجید نے مختلف جگہوں میں، روایات میں مختلف جگہوں میں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے. میں نے آپ سے جو موضوع ڈسکس کیا ان 9 دنوں کے اندر، وہ موضوع یہ ڈسکس کیا تھا کہ کربلا تجلی گاہ اہداف قرآنی ہے. تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہوا کہ پورا قرآن خلاصہ، یا یوں کہہ لیں پورا قرآن تشریح ہے اس ایک لفظ کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور پھر اس کے بعد اس فلاح پانے کے لیے اور اس ہدایت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ہمارے سامنے نازل کیا. 23 سال کے عرصے میں پورے قرآن کو نازل کیا. تو میں آج ایک جملے پہ جسے کہتے ہیں گفتگو کروں گا تھوڑی سی، اور اس کے بعد اگر موقع لگا تو باقی گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے ہماری ساری گفتگو اب تک ان سے متعلق چل رہی ہے. تو میں آج امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اس کلمے کی تفسیر آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس لا الہ الا اللہ کو امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے کربلا کے میدان میں ظاہر کیا، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا میں اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر بن گئے. کربلا سے پہلے اسلام نام تھا کچھ عقائد کا جو لوگوں کے درمیان مشہور تھے، توحید، نبوت، قیامت، امامت، عدل، ٹھیک ہے، اور کیا؟ توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت. یہ فکر کے اندر انسان کے پائے جاتے تھے. انسانی فکر کے اندر یہ ایک ایسی فکر تھی کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا گویا تم مسلمان ہو گئے. لیکن اس فکر کو عمل میں کربلا کے اندر ہم نے ڈھلتے ہوئے دیکھا. اس فکر کو عمل میں کربلا کے اندر ڈھلتے ہوئے دیکھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا. سب سے پہلے اس کے اندر انکار کیا گیا ہے، نہیں ہے کوئی خدا. اب یہ خدا ضروری نہیں ہے کہ بتوں کی صورت میں ہی خدا بنے ہوئے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کسی مندر میں بت لگے ہوئے ہوں، یا کسی جگہ پر کوئی ایسا سلسلہ رکھا گیا ہو کہ جس کو بت بنا کر پوجا جاتا ہو. بلکہ اس زمانے کے بت آج کل کی بت اس زمانے کی بتوں سے ذرا جدید ہے. اس زمانے میں بتوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا. کیوں؟ یعنی بت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے انسان تسلیم ہو جائے، جس کے سامنے انسان عبادت کرے، جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو کیا کرتے، وڈرا کر دے کہ میں تمہارے سامنے کچھ نہیں، تم میرے لیے سب کچھ، تم میرے مائی باپ ہو. اسے کہتے ہیں بت.
اس زمانے میں یہ بت لکڑی پتھر اور دوسری چیزوں کے ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں یہ بت اپنی شکل تبدیل کر چکے ہیں۔ آج کے زمانے میں بت کس چیز کے ہیں؟ آج کے زمانے میں ایک ذہنی کیفیت جو توحید کی تھی، اس میں دوسرے ایسے بت شامل ہو گئے جو ہمارے ذہنوں میں بنائے ہوئے بت تھے۔ سب سے پہلے جو بت بنا وہ کس چیز کا بت بنا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ سب سے پہلے جو بت بنا، ہم نے اپنے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ حکومتوں کو، کچھ کرداروں کو سمجھ لیا کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہوں گی، یہ ہمارے سر پہ نہیں ہوں گی، تو ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم نے کچھ لوگوں کو، کچھ معاشروں کو، کچھ حکومتوں کو، کچھ جیسے کہتے ہیں تنظیموں کو اپنا مائی باپ سمجھ لیا کہ ان کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی۔ یا ہم نے کچھ اور چیزوں کو الہ بنا لیا۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کی جس کی عبادت کی ہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے جس کی کوئی عبادت کی جائے۔ تو اب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو عبادت کس کس کی چیز کی جاتی ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ آج کل جس چیز پہ انسان، جس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے انسان کا وطن، انسان کا دیس، جس جگہ پہ انسان رہتا ہے۔ اس کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ میں اگر اپنے دیس میں، اپنے وطن کے اندر ہوں تو یہ وطن والے، یہ وطن، یہ حکومت، یہ اطراف کے جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس نے وطن کو خدائی کا درجہ دے دیا اپنی حفاظت کا، کہ میں اگر اس میں ہوں تو محفوظ ہوں، اگر باہر جاؤں گا تو میں اس حفاظت سے خارج ہو جاؤں گا اور چاروں طرف سے مجھ پہ خطرات آ جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے بیان کیا تھا کہ میں پورا شعر نہیں پڑھا کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشواہ صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی وطن سے جو محبت کی اور وطن کو جو اپنا خدا بنا لیا، یہ مذہب کا کفن ہے، یعنی ڈیپینڈنسی وطن کے اوپر۔ دوسری چیز جس پہ کوئی انسان ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ لوگوں کی اکثریت ہے، لوگوں کی حمایت ہے، کہ کتنے لوگ میری حمایت کرنے والے ہیں، کتنے لوگ اکثریت سے میرے ساتھ ہیں، کتنے لوگوں نے مجھے لائک کیا ہے، کتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ فلاں 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 فلاں، کتنے لوگ جو ہیں میرے پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو جتنا سیاست کے میدان میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ کسی پارٹی کے نزدیک ہوتا ہے اور جتنے زیادہ اس کے ووٹرز ہوتے ہیں، وہ سیاست میں ان ہوتا ہے، وہ سیاست میں ان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان حمایتیوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ان حمایتیوں پہ اس کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے جب تک یہ حمایتی ہیں میری وزارت قائم ہے، جب تک یہ اکثریت ہے میری حکومت قائم ہے، جب تک یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں میری پشپناہی کے اوپر، تو میں پاور میں ہوں۔ یہ دوسرا خدا ہے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا۔ یہ وہ بت ہے، وہ معبود ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بن چکا۔ یعنی آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ کو اس خدا کو، اس بت کو پوجنے والے بہت سارے مل جائیں گے جن کا دین و ایمان صرف سیاست ہے، جن کا دین و ایمان صرف اکثریت کی حمایت ہے۔ تیسری چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ گھرانہ، ایک خاندان، ایک اولاد، ایک رشتہ دار، ایک فیملی بیک گراؤنڈ، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے رسول خدا سے قرآن کے بارے میں ذرا سی بدتمیزی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول سے اس نے کافی دشمنی دکھائی، ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے بعد میں اس کے بارے میں مذمت قرآنی آیات میں فرمائی کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مال اور اولاد اس کو دیے، 10 بیٹے تھے اس کے، مال اور اولاد دی ہے، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر غلبہ پا جائے گا؟ تو وہ اس کی یعنی مذمت اور اس کے اوپر لعنت کی ہے خداوند کریم نے۔ تو ایک چیز جو انسان کے لیے ایک حمایت یا انسان کے لیے ایک ایسا ڈیپینڈنسی بن جاتی ہے کہ اگر یہ حمایت میرے ساتھ ہے، یہ خاندان میرے ساتھ ہے، یہ میری اولاد میرے ساتھ ہے، یہ بچے میرے ساتھ ہیں، تو میں پاور کے اندر ہوں، میں محفوظ ہوں، یعنی یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز جس کے سامنے اکثریت ایک وقت میں آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ سب سے بڑا خدا، اور وہ خدا کسی اس کا ہے؟ پیٹ کا خدا، بھوک، رزق، یہ ایک خدا ہے۔ آپ نے ایتھوپیا کے اندر کسی زمانے میں حال دیکھا تھا، ابھی بھی کچھ ممالک کے اندر ہنگر اور بھوک اتنی زیادہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے اپنی اولادوں کو بیچ دیتے ہیں، بھوک کی وجہ سے جو ہے اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بھوک ایک ایسا خدا ہے کہ جب اللہ کسی کو نہ دکھائیے کہ جب بھوک آتی ہے، جب بھوک اور ہنگر اور رزق کی کمی آتی ہے تو انسان اپنے دین سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی رزق کا ایک بت انسان کے ذہن میں ہے کہ اگر رزق کی فراوانی میرے پاس نہیں ہوگی، اگر رزق کی سورسز میرے پاس نہیں ہوں گی تو میں کیا ہوں گا؟ میں مر جاؤں گا۔ اس کو اپنی موت کا ڈر رہتا ہے۔ ایک اور خدا جو کسی انسان کے ذہن میں ایک بت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کس چیز کا بت ہے؟ وہ اقتدار کا بت ہے۔ یعنی اگر میرے پاس اقتدار ہے، اگر میری حکومت ہے تو میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں، اگر مجھے کوئی کرسی مل گئی ہے تو میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں۔ یہ جو اقتدار کا بت ہم نے اپنے ذہنوں میں
بٹھا لیا، معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ آج میں اقتدار میں ہوں تو میں خدا ہوں، میں تمہاری تقدیر لکھنے والا ہوں. یہ جو سمجھتا ہے کہ یہ اقتدار مجھے لوگوں کے فیصلے کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، یہ جو سمجھتا ہے کہ اقتدار میرے لیے سب کچھ ہے، تو یہ اقتدار کا بت اس نے اپنے ذہنوں میں بسا لیا. آئیں ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ان بتوں کو، یہ بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ بہت سارے بت آپ کو معاشرے کے اندر جو ذہن کے اندر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان بتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا، تمام بتوں کو توڑا. صرف لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں کہا، لا الہ الا اللہ فکر میں نہیں کہا، بلکہ لا الہ الا اللہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے کہا. وہ چیز وطن جس کو لوگ پوچھتے تھے، جس کو لوگوں نے بت بنایا ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس وطن کی وجہ سے میں محفوظ ہوں، نہیں، میں مدینہ کو چھوڑ جاؤں گا، میں اس بت کو بھی اپنے سامنے سے ہٹا دوں گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حمایتی، یہ کثرت، یہ جو لوگ میرے چاہنے والے مدینہ کے اندر کبھی کوئی موجود ہے، یا جو حمایتی میرے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام نے سب کو کہا کہ میرے پاس سے دور ہٹ جاؤ، میرے پاس سے دور ہٹ جاؤ. ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں مخلص اصحاب چاہیے. یعنی امام حسین علیہ السلام، لوگ پسند کرتے ہیں کہ حمایتی ان کے پاس آئیں. مکہ سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام ان حمایتیوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، اور اپنا ہدف بتا رہے ہیں کہ آخری ہمارا ہدف یہ ہے کہ آخر اس کا یہ ہوگا کہ گردنیں کٹیں گی اور ہاتھ کٹیں گے. یعنی حمایتیوں کو اپنے آپ سے امام حسین علیہ السلام دور کرتے چلے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس حمایت کا، اس اکثریت کا، اس بت کو بھی امام حسین علیہ السلام نے توڑ دیا. اس کے بعد ایک بت تھا اقتدار کا، جس کے سامنے امام حسین ڈٹنے کے لیے جا رہے تھے، جس کے سامنے امام حسین قیام کرنے کے لیے جا رہے تھے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یزید اگر حکومت میں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام اطراف کے شہروں پر اس کی حکومت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اکثریت حاصل ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس بڑی فوج ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یزید اپنے اشاروں پر لوگوں کو جو ہے وہ مروا سکتا ہے، تو آج میں اس بت کو بھی تمہارے ذہن سے توڑ دوں. میں اس اقتدار کے سامنے تنہا اپنے کچھ اصحاب اور کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بت بھی توڑ دیا. یہ وہ بت تھے جو انسان کی زندگی میں ایک، جسے کہتے ہیں، معبود کی حیثیت رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان تمام بتوں کو توڑا. یہ تھی وہ لا الہ کی منزل جو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر کربلا میں ہمیں دکھائی. یہ وہ قرآن کی تفسیر تھی جو امام حسین علیہ السلام نے مختلف صورتوں میں، کبھی علی اکبر کو بھیج کر، کبھی سعید کو اپنے سامنے کھڑا، زہیر کو اپنے سامنے کھڑا کر کبھی حضرت عباس سے نیزہ لے کر، تمام صورتوں میں امام حسین علیہ السلام نے کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کی، قرآن کے ان اہداف کو پہنچایا کہ نہیں، پہلے حملہ نہیں کرنا، نہیں، ہمیں ان کے اوپر پانی بند نہیں کرنا. مختلف جگہوں پہ آپ مختلف طریقوں سے قرآن مجید کی تفسیر کو، عملی طور پہ قرآن مجید کو آپ پیادہ ہوتے ہوئے، قرآن مجید کو اپلائی ہوتے ہوئے آپ دیکھتے رہے. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جس دوسرے لفظ کی کہ جو الا اللہ کی منزل تھی، اس کو بھی بیان کیا. وہ الا اللہ کی منزل کیا تھی؟ کہ الا اللہ کی منزل، اب وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بھی باقی نہ رہے، جب سب ساتھیوں کو شہید ہو گئے، کہ وہ اکثریت جس کو لوگ، اور وہ گھرانہ، اور وہ دوست، وہ حمایت، وہ تمام اکثریت جس کو لوگ اپنا خدا مانتے تھے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں گھرانے کو بھی اس راہ میں قربان کر دوں گا، میں اپنے بچوں کو جن سے محبت ہوتی ہے اس راہ میں قربان کر دوں گا، میں اپنے جوان بیٹوں کو، اپنی بہنوں کو اسیر ہوتے دیکھ لوں گا، لیکن میں اس اقتدار کے سامنے، اس خدا کے سامنے، اس بت کے سامنے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، میں جھکوں گا نہیں. اب الا اللہ کی جب منزل آئی تو الا اللہ کی منزل کے اندر امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بڑا اچھا تصور ہمارے ذہنوں میں دین کا بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اچھا کام کرو گے، اس کے نتیجے میں تمہیں قیامت کے دن ایک بڑا جو ہے وہ اجر ملنے والا ہے، اس کے نتیجے میں فلاں فلاں نعمت ملنے والی ہے. اسلام سے پہلے جو دین تھے، ان میں دین بچانے کے لیے فنا فی الدین، بقا کا ضامن سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی اپنے آپ کو فنا کر دے، اسے دین کی کامیابی سمجھی جاتی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اس تصور کو بدلا. امام حسین علیہ السلام نے اس تصور کو بدلتے ہوئے بتایا کہ نہیں، دین زندہ رکھنے کا نام ہے، دین فنا کا نام نہیں ہے. وہ چیز جسے تم فنا کہتے ہو، میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں گا. یہ چیزیں بظاہر تمہارے سامنے قتل ہو جائیں گی، یہ چیزیں بظاہر تمہارے سامنے پامال کر دی جائیں گی، یہ شخصیات بظاہر تمہارے سامنے جو ہے وہ گھوڑوں کی سموں کا اور تیروں کا اور نیزوں کا نشانہ بن جائے گی، لیکن میں ان کو تمہارے دلوں میں زندہ کر دوں گا. امام حسین علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک قیامت کا تصور برپا کر کے دکھا دیا. قیامت کے اندر ایک تصور، جو قیامت کا تصور ہے، اس کو برپا کر کے دکھا دیا. اب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وہ سب سے بڑی چیز کہ جس پہ انسان کو آخری بھروسہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ سر اس گردن پہ رکھا ہوا ہے تو جان باقی ہے، جان کا بت، زندگی کا بت. امام حسین علیہ السلام نے سر کو جدا کروا کر یہ بھی بتا دیا کہ میں اس بت کو بھی اپنے سے جدا کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے ان چیزوں کو، کہ جس کو مٹانے کے لیے یزید نے کئی ہزار کی فورس لگا دی،
جس کو مٹانے کے لیے، جس کو چھپانے کے لیے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو ایک کونے کھدرے اور ایک کنارے پہ لے جا کر کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، وہاں پہ لے جا کے قتل کر دیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز مجھ سے متصل ہو جائے گی، جو چیز میری ذات سے متصل ہو جائے گی، جو چیز میرے مقصد میں شامل ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گی. تمہیں لگے گا وہ فنا ہو جائے گی، لیکن تم آج بھی آج بھی دیکھو کہ وہ حسین جس کو تنہائی میں شہید کر دیا گیا، وہ حسین جس کے کوس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، آج بھی پوری دنیا کے دلوں میں زندہ ہے. مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ چیز جو امام حسین کے ساتھ آ گئی اس کو بقا مل گئی، وہ ہمیشہ کے لیے بقا پا گئی. جو خیمے یزید نے وہاں پہ جلا دیے آج مومنین کے دلوں میں زندہ ہے. وہ پانی جو امام حسین پہ روک دیا گیا، آج وہ علقمہ بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی ہمارے درمیان وہ علقمہ بہتا ہے. وہ چیز جس کو زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جو جانور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو گیا، وہ جانور آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے غم کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں. ذوالجناح جانور تھا، بظاہر جانوروں کو اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن وہ جانور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس نے اپنا نام پیدا کر لیا، ہمیشہ کے لیے آج ہمارے درمیان وہ زندہ ہے. وہ کربلا کی زمین کہ جس پہ کوئی زراعت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ کربلا کی زمین جو بنجر زمین تھی، وہ کربلا کی زمین کی جہاں پہ کوئی بہت اچھا جنگل بھی نہیں تھا، لیکن آج جب وہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین ہوئی تو آج وہ کربلا کی زمین دنیا بھر میں جگمگا رہی ہے. آج ہزاروں لاکھوں چاہنے والے اس جگمگاہٹ سے نور لینے کے لیے مختلف ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئیں. تو اب یاد رکھیں کہ جو شخص اپنے آپ کو، وہ مومن کسی بھی طرح کا ہو، اس مومن کو آپ کبھی حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرنے کی کسی بھی طرح سے کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ صلوات بھجوانے کے ذریعے، چاہے وہ مجلس کرنے کے ذریعے، چاہے وہ تبرک دینے کے ذریعے، چاہے وہ لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے کے ذریعے، چاہے وہ لوگوں کو صحیح سے انتظامات میں حصہ لینے کے لیے، چاہے وہ امام حسین کے نام پہ اپنی شخصیت کو نیچے کر کے لوگوں سے چندہ مانگنے کے لیے، کسی بھی لیے امام حسین کی خدمت کر رہا ہے، وہ امام حسین کے ساتھ متصل ہے. اور جو وہ امام حسین کے ساتھ متصل ہو گیا، یاد رکھیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. امام حسین نے وہ تصور ہی تبدیل کر دیا کہ کون سی چیزیں فنا ہوتی ہیں. امام حسین نے کہا نہیں، فنا نہیں ہوتی، جو چیز میرے ساتھ متصل ہو جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام تھے کہ جن کی یاد میں ہم عزاداری یہاں پہ مناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس عزاداری میں متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم امام حسین کے ساتھ متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ متصل کس طرح سے ہوا جا سکتا ہے. امام حسین کے ذریعے متصل ہونے کے لیے اسی پیغام میں ہمیں حصہ دار بننا پڑے گا کہ وہ پیغام جو امام حسین پہنچانا چاہتے تھے ہم اس پیغام کو پہنچا دیں. کربلا 1400 سال پہلے ہوئی تھی. یہ عزاداری 1400 سال کی یاد منانے کے لیے صرف نہیں ہے، صرف 1400 سال پرانی یاد منانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ حسرتیں جو امام کے اور ان کے چاہنے والوں کے دل میں تھی، ان حسرتوں کو بھی آج ہم زندہ کرتے ہیں اپنی عزاداری کے اندر. ان حسرتوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے بھائی کا علم زمین پہ گر گیا. آج ہم علم اٹھاتے ہیں کہ یہ اسلام کا پرچم ہے. آج ہم نے اس علم کو، حسین کے علم کو اٹھایا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم اس حسین کے علم کو گرنے نہیں دیں گے. وہ جنازے جن کو سید سجاد دفنا نہیں سکے، آج ہم تابوتوں کی صورت میں اور تعزیوں کی صورت میں ان جنازوں کو اپنے کانوں پہ اٹھاتے ہیں. مولا سجاد، آپ اپنے باپ کا، آپ اپنے والد کا، آپ اپنے چچا کا جنازہ نہیں اٹھا سکے، لیکن آج ہم ان حسرتوں کو جو آپ کی تھیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں عزاداری کے اندر، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، ایک محبت کا اظہار ہے. ان حسرتوں کا پورا کرنا ہے جو ہم عزاداری کے اندر کر رہے ہوتے. ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ ہی کہلانے لگے. کوئی دیکھنے والا دور سے ہمیں دیکھے، مجلس سے نکلتا دیکھے تو کہے یہ حسینی آ رہا ہے، چاہے وہ ہمارے لباس سے ہو، چاہے وہ ہمارے کردار سے ہو. ہمیں دیکھنا ہوگا. لباس سے تو ہم سب حسینی نظر آتے ہیں، محرم کے 10 دنوں میں ہم سب حسینی نظر آتے ہیں، چاہے وہ لباس کالے کپڑوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بینرز کی صورت میں ہو، چاہے وہ پٹیاں باندھنے کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حسینی ہے. لیکن ایک دوسری چیز ہے کردار، دوسری چیز ہے عمل، جس کے ذریعے ہمیں حسینی ہونا ہے. اور وہ عمل، وہ کردار
ہمیں انہی مجلسوں سے سیکھنا ہے. امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہی پیغام جو رسول خدا کا پیغام تھا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے. آج لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہمیں بننا ہے. ہمیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام بت جو اگر ہمارے ذہنوں میں کسی نہ کسی طریقے سے بن گئے ہیں، فلاں شخصیت کا بت، اگر وہ فلاں کام نہیں کرے گا تو عزاداری کا پرمٹ نہیں ملے گا، اگر فلاں نے کچھ کہہ دیا تو جلوس کا پرمٹ کینسل ہو جائے گا، یہ سارے جو ڈر اور بت ہمارے ذہن میں بنے ہوئے، ان سب ڈر اور بتوں کو نکال دیں. اگر آج ہم فلاں کا نام لے دیں گے تو ہماری عزاداری پہ پابندی لگ جائے گی. اگر ہم آج فلاں کو حمایت کر دیں گے تو آج ہماری عزاداری پہ پابندی لگی. یہ سارے بت ہمیں نکالنے پڑیں گے. امام حسین جرت اور حریت کے علم بردار تھے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں حریت سکھائی تھی، ہمیں مظلوم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا تھا. اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف ہمیں بتایا تھا کہ تمہیں وہاں پہ خاموش نہیں رہنا، تمہیں وہاں پہ بولنا ہے. لیکن بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے نام پر، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، ان کے بیٹے امام صادق کے نام پر ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جس کی وجہ سے مسلمان امت کے اندر تفرقہ پڑ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جیسے یہاں پہ بیٹھنے والے کچھ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے ایک کرائٹیریا معین نہیں کیا کہ یہاں پہ کون بیٹھے گا، بہت دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو گئی. بہت دنیا میں قتل و غارت گری ہو گئی. انسان اگر کسی کے ساتھ جڑ سکتا ہے تو واحد چیز جس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ جڑ سکتا ہے وہ اس کی انٹلیکٹ ہے، وہ عقل ہے، وہ عقلی دلیل ہے جس کی بنیاد پر کوئی کسی کے ساتھ جڑ سکتا ہے. کسی کو عقیدے کو، کسی کے مذہب کو، کسی کے نظریے کو آپ ٹارگٹ نہ کریں، بلکہ عقلی بات اس سے کریں. اسلام یہ نہیں کہتا ہمیں کہ فلاں کو برا نہ سمجھو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو لعنت نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ فلاں پہ تبرہ نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ فلاں سے اپنے دل میں دشمنی نہ رکھو. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انٹلیکٹ کے ساتھ کہ کہاں پہ کس طرح کی بات کرنی ہے، اس بات کو مد نظر رکھو. کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے، کہاں پہ کون سی بات نہیں کرنی. آپ اپنے بچے کو بہت ساری باتیں اس کے بچپنے میں نہیں بتاتے. آپ اپنے بچے کو بہت ساری جو ڈانٹیں پلانی ہوتی ہیں وہ مہمانوں کے سامنے نہیں پلاتے. بہت ساری باتیں جو آپ کسی خاص جگہ پہ کر سکتے ہیں دوسری جگہ پہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھ کے اپنی عزاداری کے اندر رکھنا پڑے گا. 2010 کا اگر آپ کو واقعہ یاد ہو، 2010 کا واقعہ یاد ہو تو آپ کے ذہن میں اگر آ جائے کہ طالبان نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا تھا افغانستان کے اندر 2010 میں. اگر کسی کے ذہن میں وہ واقعہ ہو، 200 یا 300 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا تھا شیعہ. 300 لوگوں کو گردنیں کاٹ دی گئی تھی، ان کی گولیاں مار دی گئی تھی ان کو، اور تقریباً 150 سے 200 خواتین کو کنیز بنا لیا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا یہ جواب ہے اس اللہ یاری کا کہ جس نے ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے ایسی ہستیوں کو کہ جن کو ہم احترام سے مانتے ہیں ان کو اس نے گالیاں بکی ہیں. ایک شخص جو کہ ایک ایسی کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے علماء کی بات سنیں گے، اپنے امام کی بات سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. جن کو یہ احترام دیتے ہیں، جن کا احترام اگر ان کی کتابوں میں اس طرح سے ہے، جو احترام ان کے سمجھتے ہیں، ان کے ہاں متفق علیہ ہے، ان کو برا نہ کہو. بظاہر ان کے سامنے جو ہے وہ اہل سنت کو ہمارے علماء نے کیا کہا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں. اس شخص نے کھلے عام ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ قتل ہوئے. وہ ایک بڑی مثال دی. کل کا واقعہ یا آج جو کل گزری ہے، ہمارے یہاں تو آج دن ہے، کل آپ کو پتا ہے مسقط میں کیا ہوا ہے؟ یزیدیوں نے ایک عزاداری پہ حملہ کیا ہے. 45 منٹ تک یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ہمارے دوست ہیں مولانا، وہ وہاں پڑھ رہے تھے، اون کولانی صاحب، اور وہ ماتم کے درمیان فائرنگ ہونا شروع ہوئی ہے. یہ کہیں کا بدلہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے. جہاں اس کو موقع لگتا ہے، آپ تو بڑے سکون سے یہاں پہ آزادی رائے کی وجہ سے سب سکون سے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ عزاداری کر رہے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ خطرات ہیں، ان کی ہمت کو داد دیں کہ وہ تمام خطرات کے باوجود جاتے ہیں. کئی مومنین وہاں پہ زخمی ہو گئے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو زخمی ہے، اے اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما. اور ان دشمنان کو جو عزاداریوں پہ حملہ کر رہا ہے، اے اللہ ان دشمنان کو نیست و نابود فرما. تو ہماری کچھ کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے ممبروں پہ ہونے والی کچھ کوتاہی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی دشمن کسی کو مار دیتا ہے. اگر بزرگان جو یہاں موجود ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ ٹھیری کا واقعہ آپ کو یاد ہو شاید، جو خیرپور کے نزدیک ایک جگہ ہے ٹھیری، وہاں پہ واقعہ ہوا تھا. پورے گاؤں کو قتل کر دیا گیا تھا. پورے گاؤں کو جلوس کو گھیر کے پورے جلوس کو قتل کر دیا گیا تھا. لوگ ذبح ہوئے، لوگوں کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے پورے بازار میں پھیلے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا وہاں پہ. آپ اس کی وجوہات جا کے خود سرچ کیجیے گا کس وجہ سے ہوا تھا. تو آج بھی ہمیں عقل کے ناخن لینے پڑیں گے، تاکہ یہاں پہ جو آدمی بیٹھے اس کی کوئی کوالیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا. آپ اپنے بچے کو
اس نانی یا دادی یا پھپھو کے پاس جو ٹوٹکے بتاتی ہے آپریشن کروانے لے کے نہیں جاتے، یا کسی قصائی کے پاس آپریشن کروانے لے کے نہیں جاتے کہ جو چاقو چلانے کا ماہر ہوتا ہے. نہیں، چاقو چلانے کا ماہر قصائی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹر اور سرجن کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ تم کاٹو، جو ایکسپرٹ ہے وہ کاٹے. ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو ٹوٹکے لے کے علاج نہیں کرواتے، ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں. آپ ہر چیز میں اپنے متخصص اور ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، تو کیوں دین کی باتیں بتانے کے لیے جس نے دین کے اندر کوئی نو ہاؤ نہ لی ہو اس کے طرف آپ نہیں جاتے؟ میں نے آپ کو قرآن مجید سے ایک استخارہ نکالنے کے بارے میں کہا تھا کہ اس ممبر پہ بٹھانے کے لیے آپ ایک استخارہ دکھائیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو ہمیں یہاں سے دین کی باتیں بتانے والے وہ ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں. بہت سارے، میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ جو دین کے ایکسپرٹ نہیں، بلکہ ان کی حق میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں اور وہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں غلطی ہو کوئی بتا دے تو عالم سے پوچھ کے اس کو رجوع کریں. اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر علماء آپ کی رینج میں ہیں کہ جس کا بیک گراؤنڈ ہو، جس نے علم دین کے اوپر، فقہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر کام کیا ہو، مطالعہ کیا ہو، اس کو سمجھا ہو، اس کے اندر سے استخراج کا طریقہ سیکھا ہو، اس کو بلائیں. خالی چلتی پھرتی لائبریریز تو آپ کے پاس بہت ساری مل جائیں گی، ان کو پوری لائبریریز رٹی ہوتی ہیں. خالی یاد کر لینے کو، حفظ کر لینے کو ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا گیا. حفظ کرنے کے بعد اگر وہ عمل میں نہ ہو اور وہ کردار اور بیان کے اندر ظاہر نہ ہو تو اس کو ہمارے یہاں پسند نہیں کیا گیا. تو لہٰذا اس ممبر کی تقدس کو، آپ لوگ پڑھے لکھے ماشاء سے لوگ ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو دعوت دیں کہ جو دین کا کچھ ایکسپرٹیز تو رکھتا ہو تھوڑی بہت. ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں اگر اتار چڑھاؤ ہو تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، آپ کے پاس رسول کی سیرت موجود ہے، آپ کے پاس ائمہ علیہ السلام کی سیرت موجود ہے. اس ائمہ کی سیرت اور جو ہے رسول کی سیرت پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. وہ کرائیٹیریا ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں، وہ کرائیٹیریا ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں. سرباز بھیجیں محمد والے محمد پہ. اور اگر آپ قرآن کی طرف، جیسے میں نے کہا نا کہ صراط مستقیم کی دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو صراط مستقیم ہے کیا؟ ہم صراط مستقیم کون ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ بولے، ڈرے نہیں، ہر کسی کو تو بولتے ہیں، میرے سامنے ہی بولتے ہیں. صراط مستقیم کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ائمہ علیہم السلام. یہ وہ مصادیق ہیں صراط مستقیم کے جن کا ہمیں روایت کے اندر صریحاً اعلان ملتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں قرآن مجید صراط مستقیم کس کو کہہ رہا ہے، جس کی یہ پیروی کرتے ہوئے صراط مستقیم کہلاتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کے اندر آیات دیکھیں. سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، متمسک ہو جائیں اے رسول خدا کو خطاب ہے، متمسک ہو جائیں. تمسک کا مطلب آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ متمسک ہو جائیں، تمسک پیدا کریں. کس چیز سے؟ ما اوحی الیک، جو آپ پر وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم، تو آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. اگر آپ اس چیز سے تمسک رکھیں گے جو آپ کے پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا رسول خدا کے اوپر؟ قرآن مجید نازل کیا گیا. اور پھر یہاں تک بات کو چھوڑا نہیں گیا، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اے رسول یہ ذکر ہے تمہارے لیے. ذکر لکا یعنی رسول کو الگ استثناء نہیں کیا کہ تم سے سناؤ لوگوں کو، کہانی ذکر ہے، یاد دہانی ہے، عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ گائیڈ لائن ہے. کیا؟ تمہارے لیے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ والے قوم کا، اور تمہاری قوم کے لیے بھی. وہ خالی شفاعت اور ان تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ نہ کرے یہ، بلکہ ان کے لیے بھی یاد دہانی، ان کے لیے بھی ذکر ہے، عمل کا اور تمسک کا واسطہ اور ذریعہ ہے. اس پہ تم بھی تمسک کرو اور تمہاری قوم بھی تمسک کرے. کیوں؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کیونکہ قیامت میں سوفا جب لفظ آتا ہے یعنی بہت جلد، فسوف تسألون، بہت جلد ان سے اس ذکر کے بارے میں جو ان پہ نازل کیا گیا سوال کیا جائے گا. اس سوال سے کوئی مستثنا نہیں ہے قیامت میں. اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ وہ کنی کترا کے گزر جائے گا اور کہیں کوئی راستہ نکل آئے گا اور وہاں سے قرآن کے بغیر وہ نکل جائے گا، تو قرآن کے بغیر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ کی واضح اور صریح آیات ہے. میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں آیات جو ہے آپ کے سامنے اور سناتا، لیکن میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کی. کچھ آیات میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے آج بیان کروں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو صرف میرے لیے خالص کرو، اور میرے لیے خالص کرنے کے لیے قرآن تمہارے پاس موجود ہے. کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرو گے، دین کو خالص نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے لیے دین، جس کو تم اپنے لیے دین کہتے ہو، میں اسلام پہ ہوں، میں فلاں اس سے تعلق رکھتا ہوں، دین سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ صرف تمہارا زبانی دعویٰ ہے. تم دین سے تعلق رکھتے ہی نہیں، تم دین سے تعلق رکھتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے رسول اے رسول آپ کیا کریں کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں. یا رسول خدا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امر کیا ہے، حکم دیا ہے. کس چیز کا حکم دیا ہے؟ کہ میں
ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کا بندہ بن جاؤں خالی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا کہ میں نے اس کے تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خالص کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. کس کو حکم دیا ہے؟ یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم دے رہا ہے وہاں پہ ساتھ میں ذکر بھی کرتا جا رہا ہے. اور جب رسول کو خاص حکم دے رہا ہے، وہ رسول کے لیے حکم کے اندر آیت اور وہ جو ضمیر آئی ہے، وہ جو پروناؤن آیا ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے. گو کہ یہ ثواب لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں رسول کو خاص مخاطب کر کے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کہ قل، اے رسول ان سے کہہ دیں. جس جگہ پہ بھی قل آتا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہوتی ہیں، جس جگہ بھی قل آتا ہے. کیونکہ بعض لوگ بعض میں یہ رسول خدا سے کہتے تھے بعض باتوں کے بارے میں، یہ تمہاری بات ہے نعوذ باللہ یا خدا نے کہی ہے. آپ نے سنا بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، اے رسول یہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا یہ خدا نے کہا ہے؟ تو ایسی آیتیں جس میں قل لکھا ہے یعنی نقل قول ہے، وہ آیتیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ قل کا لفظ قرآن مجید کا حصہ بن گیا. کہا قل، کہہ دو ان سے. کیا کہہ دو؟ کہ مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص طریقے سے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کروں. اور اس کے بعد کہا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا پہلا مسلمان میں ہوں. کس کا مسلمان ہونا ہے؟ یہ مسلمان رسول خدا کے زمانے میں تو نہیں بنے، یہ مسلمان تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. مسلمان تو چلے آ رہے ہیں پہلے سے. تو پہلا مسلمان جو دین ابراہیمی کی، جسے کہتے ہیں کہ دوبارہ، جسے کہتے ہیں کہ اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور قرآن کی صورت میں دین ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا گیا، وہ پہلا مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم پہلے مسلمان ہو. تم پہلے مسلمان ہونا. جب تم پہلے مسلمان ہوگے، لیڈر پہلا مسلمان ہوگا، نبی اور رہبر پہلا مسلمان ہوگا، تو اس کے فالوورز اسی کے مطابق چلیں گے. قرآن مجید میں پھر فرما بھی دیا کہ ہم نے اس رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے، اس کی نقش قدم پہ چلو، اس کے نقش قدم پہ چلو. ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ نقش قدم کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ سنا ہوگا، جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں رسول، جب میں چھوٹا تھا تو میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. ہم اس چیز کو تصور اس لیے نہیں کر پاتے کہ کیونکہ ہمیں اونٹنی کا چلنا، اس کی ماں کا چلنا اور بچے کا چلنا ہمیں تصور میں آتا نہیں ہے. لیکن جو اس معاشرے کے اندر قبائلی زندگی میں جہاں پہ اونٹوں اور اونٹنی کے بچوں کا جو ان کے سامنے ایک نظارہ رہتا ہے، ان کو معلوم ہے یہ کنایا تھا، ایک طرف اشارہ کر رہا تھا. اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدم پہ قدم اس پہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ماں کے پیروں کے ساتھ لپٹا رہتا ہے. کبھی آپ نے اونٹنی کے بچے کو دیکھا ہو ویڈیوز کے اندر، کبھی ماں کے پیٹ کے نیچے سے ادھر جا رہا ہے، کبھی ماں کے قدموں سے لپٹ رہا ہے، کبھی، جب تک کہ وہ بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ چپٹا رہتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ایک خاص ایج تک وہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہا ہے کہ یعنی میں اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا، اور میں نے اس طرح سے ان کی اتباع کی ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلم ثابت تمہارے سامنے کیا. میں اسی نقش قدم پہ چلتا ہوا تمہارے سامنے موجود ہوں، میں اسی نقش قدم پہ چلا ہوں. میں نے رسول کے ساتھ اس طرح سے میں نے ان کی اتباع کی ہے. اور بعض دفعہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، تھوڑا سا ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. آپ نے آج کل بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، بہت اہل بیت کی محبت میں جو ہے وہ ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں. تو یہ جو مکس اینڈ میچ ہوتا ہے نا، کہ جنگ کرنے والا بھی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ جنگ کی جائے وہ بھی رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایک دوہرا معیار ہے، یہ ایک دوہرا معیار ہے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، کہ حق علی کے ساتھ ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ حق علی کے ساتھ ساتھ ہے، جدھر علی مڑتا ہے حق ادھر مڑ جاتا ہے، جدھر علی مڑتا ہے ادھر حق مڑ جاتا ہے. تو اب بعض لوگوں نے وہاں پہ توجیہ کرنا شروع کی، مختلف قسم کی توجیحات دی وہاں پہ. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تم دوستیاں مختلف لوگوں سے کر لیتے ہو نا، اور اس دوستیوں کی وجہ سمجھتے ہو کہ اس دوستی کی وجہ سے چلو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہیں ہو رہا، لیکن اہل بیت کی محبت تو میرے دل میں ہے. تو اب اس کے لیے ہم قرآن مجید میں اگر ڈھونڈنا شروع کریں ہمیں کوئی آیت ملتی ہے یہ جو دو دوستیاں دو مخالف لوگوں کی ہو جاتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، لیکن قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے. آپ اس نیت سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات ملنے شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ وہ آیت ہے جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ رسول خدا شکایت کریں گے قیامت کے دن سورہ فرقان میں کہ اس قوم نے اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا. اس سے 3 آیتیں پہلے یہ آیت موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہو، اس لیے اس کو اس پیرائے میں دیکھیے گا کہ یہ بات قرآن کی ہو رہی ہے. وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا. دیکھیں جب انسان کوئی کچھ نہیں کر پاتا نا تو اپنے ہاتھ کو چباتا ہے، بے بسی کے عالم میں چباتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کہ غصے میں جب کچھ نہیں کر پاتے تو اپنے آپ کو کاٹنا یا نوچنا یا چبانا شروع کر دیتے ہیں. اس کنائے کو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ وہ دن جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش رسول کے ساتھ دین کے سیدھے راستے کو اپنایا ہوتا، رسول کے ساتھ دین کے سیدھے راستے کو بنایا جاتا. اور ہائے میری کمبختی، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر یا ویلاتا، یا ویلاتی کا لفظ ہے کہ ہائے میری کمبختی، کیا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بعد فرمایا لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو ذکر آ جانے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا. یعنی قرآن آ چکا تھا اس کے بعد بھی میں گمراہ ہو گیا اس چکر میں. اللہ کا ذکر آ چکا تھا، اللہ کا قرآن آ چکا تھا، اللہ کی ہدایت آ چکی تھی، رسول نے کھل کے بیان کر دیا تھا. اس نے کیا کہا کہ اس نے ذکر آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا. اور شیطان تو انسان کو بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے. اس کے بعد وہ آیت آتی ہے وقال رسول. یہ ساری گمراہیاں کس وجہ سے آئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ گمراہی کس لیے آئی؟ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ شکایت رسول خدا کی نقل کر رہا ہے وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو یہ ہمارے سامنے قرآن مجید کا، غلط دوستیوں کا، یہ مختلف ایسی محبتیں رکھنے کا جو اہل بیت کے خلاف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کا آخر میں کیا ہونے والا ہے. قیامت کے دن ہاتھ چبا رہا ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کے اندر بھی جس طرح بھی ہو سکے قرآن مجید سے اور اہل بیت سے متمسک رہیں. رسول خدا نے دو چیزیں جو ہمارے درمیان چھوڑی تھیں، ایک خدا کی کتاب اور ایک ان کی اطرت اہل بیت. ہم کوشش کریں کہ اپنی مجالس میں یا مختلف جگہوں پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، اور اہل بیت کا دامن بھی اور قرآن کا دامن دونوں کو ساتھ پکڑیں. جہاں قرآن سمجھ نہ آئے وہاں اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں، جہاں اہل بیت کی سیرت میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو قرآن کی آیات کو دیکھیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ہیں. قرآن لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی آیت کی صورت میں موجود ہے اور یہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیت کی صورت میں موجود ہے. یہ قرآن کی زندہ تفسیر ہے. لہٰذا قرآن مجید سے ہمیں تمسک رکھنا پڑے گا، قرآن مجید سے رابطہ جوڑنا پڑے گا. جس طرح ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس طرح اہل بیت کی بات سن کر ہمیں مزہ آتا ہے، اگر ہمیں قرآن کی بات سن کر مزہ نہیں آ رہا، اگر قرآن کی آیت سن کے ہمارے دل پہ اثر نہیں ہو رہا، اگر قرآن کی مظلوموں کی حمایت میں آیت سن کے ہم مظلوموں کی حمایت نہیں کریں، اگر ہم اہل بیت کے لیے تو روتے ہیں لیکن قرآن نے جن باتوں کی طرف کہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں عذاب ملے گا اس پہ ہمیں رونا نہیں آتا، تو سمجھیں کہ ہم نے جن اہل بیت کو پہچانا ہے وہ قرآن کے علاوہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. ہمیں اسی طرح مزہ قرآن کی آیت سن کے بھی آنا چاہیے جس طرح مزہ اہل بیت علیہ السلام کے اذکار کو اور ان کے ذکر کو سن کے آتا ہے. یہ اس عزاداری کا پیغام ہے. اور آج ایک سوال بھیجے محمد والے محمد. بس گفتگو آپ کے سامنے جس حد تک میری کوتاہ بیانی تھی اور جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے کسی طریقے سے محبت قرآن اور محبت اہل بیت کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کرنے کی کوشش کروں. شاید کہ یقیناً میں اس کا حق تو ادا نہیں کر پایا، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اور مومنین میں یقیناً اس بات کو سنا ہوگا، اور اس بات کو سننے کے بعد میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری باتوں کو مانیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہزاروں ریلیں جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، آپ تمام لوگوں کی باتوں کو سنیں اور ان میں سے اچھی بات کو انتخاب کر لیں. ساری چیزیں آپ سنتے ہی ہیں نا، کیوں ایک ایسے شخص کو جو اہل بیت کا ذکر کر رہا ہو ہم اپنا دشمن سمجھیں؟ کوئی دشمنی میں بات نہیں کرتا، لیکن بعض دفعہ ناسمجھی میں کوئی بات ہو جاتی ہے. اگر میرے جو ہے وہ زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکلی ہو جو مومنین کی دل آزاری کا باعث بنی ہو یا امام کی دل آزاری کا باعث بنی ہو، میں سب سے معذرت چاہتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس آزاری کو جسے کہتے ہیں کہ بپا کرنے میں، ان لوگوں نے جنہوں نے اس کے انتظامات کرنے میں، ان لوگوں نے جنہوں نے اس کے اقتصادی طور پہ جو بیک دینے کے لیے اور جو تمام قسم کی خدمت اور محنت کی ہے، اے اللہ حسین کے صدقے میں تو ان تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما. آج شب دعا ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ وہ رات ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بلایا. آپ اپنے دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں. ہم کربلا کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. یہ کربلا کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جمع ہو گئے، اور وہ رات بھی آ گئی کہ جس رات میں امام حسین علیہ السلام پہ ایسا تھا کہ اب حملہ ہو جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس رات حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اے عباس ان سے جا کے مہلت لے کے آؤ. آج کی رات وہ رات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں سے مہلت مانگی اور یہ جملہ فرمایا کہ عباس ان سے کہہ دینا کہ ہم اللہ کی عبادت کو پسند کرتے ہیں، حسین قرآن کی تلاوت کو پسند کرتا ہے، حسین اللہ کے ذکر کو پسند کرتا ہے. آج کی رات
ہم اپنی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اور ذکر الہی میں گزاریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خیموں کے باہر سے حسین کے خیموں کے باہر سے جب راوی بیان کرتے ہیں کہ حسین کے خیموں کے باہر ایسی بنبناہٹ تھی کہ جیسے شہد کی مکھی سے آوازیں آ رہی تھیں، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں، حسین کے خیموں سے شب عاشور اس طرح بنبناہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ان آوازوں میں کئی قسم کے ذکر موجود تھے۔ کوئی رکوع میں تھا تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا چلا جا رہا تھا، کوئی سجدے میں تھا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا چلا جا رہا تھا، کوئی اگر قیام کی حالت میں تھا تو دعا پہ دعا کیا جا رہا تھا، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو قرآن کی تلاوت کیا جا رہا تھا۔ انہی آوازوں میں کچھ العطش العطش کی آوازیں بھی تھیں۔ پیاس امام حسین کے خیمے میں پوری طرح چھا چکی تھی، ایک موت کی صورت میں۔ امام حسین کے بچے پیاسے تھے، لیکن امام حسین کے بچے تو ابھی 2 یا 3 دن سے پیاسے تھے، لیکن جب سے پانی بند ہوا تھا امام حسین اور حضرت عباس اور ان کے بعد ساتھیوں نے تو پانی پہلے ہی پینا بند کر دیا تھا تاکہ بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پانی بچ جائے۔ سوچیں حسین کتنا پیاسا تھا۔ ارے حسین کے بچوں کی پیاس تو کم تھی، لیکن حسین کی پیاس تو بہت پرانی تھی۔ جس دن سے پانی بند کیا گیا تھا حسین پیاسا تھا۔ آج اس پیاسے حسین نے اپنے خیموں کے گرد طلایہ کرنا شروع کیا، خیموں کے گرد چکر لگانا شروع کیا کہ خیموں کے حالات کیا ہیں۔ اپنے اصحاب کی خبر لینے کے لیے میدان میں گیا، اپنے اصحاب کی خبر لینے کے لیے خیموں میں گیا، اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے ان کے خیموں کے پاس سے گزرے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے آواز دی کون ہے؟ ارے کسی نے جب نہیں جواب دیا میں نے نزدیک جا کے کہا ارے کون ہے ورنہ میں تمہیں تیر ماروں گا۔ ارے امام حسین نے کہا ارے کون؟ کہا میں ہلال ہوں مولا۔ جب حسین کی آواز سنی تو ہلال کو اپنے پاس بلا لیا، ہلال کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ ہلال میرے ساتھ آ جاؤ۔ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جنگل میں جا رہا ہوں۔ ارے میدان جنگ میں جا رہا ہوں مولا، وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ ارے ہلال کل یہاں پہ جس جگہ میرا اکبر گرے گا وہاں کی زمین کو صاف کروں گا، جس جگہ میرا قاسم پامال ہوگا وہاں سے کانٹوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح میرا عباس ترائی میں لیٹے گا ارے وہاں کی زمین کو اس کے لیے آمادہ کروں گا۔ ارے ایک ایک کہتے ہوئے امام حسین ہلال کو جگہ دکھاتے چلے گئے۔ ہلال امام حسین کے ساتھ چلتے جا رہے، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی۔ ارے ہلال نے کہا ارے یہاں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام حسین نے کہا ہلال ارے یہاں پہ رک جاؤ، یہاں میری ماں ہے، یہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ ارے امام حسین ہلال کو لے کے واپس خیموں میں آئے، خیموں کا طلایہ کیا، بی بی زینب کے خیمے میں گئے، ہلال خیمے کے باہر بیٹھ گئے، ہلال خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شاید آواز آئی ہو۔ ارے بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا کل جنگ کا دن ہے، کل تمام دشمن اور آپ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا۔ ارے ہلال کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ارے روتے پیٹتے حبیب کے پاس پہنچے۔ ارے حبیب تم یہاں بیٹھے ہو، ادھر بی بی کو ہماری وفاداری پہ شک ہے، چلو بی بی کو یقین دلاؤ، چلو بی بی کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ۔ ارے سارے اصحاب خیموں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ ارے حبیب، ارے زہیر، یہ سارے اصحاب انہوں نے تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لی۔ کہا بی بی ارے آپ ہمیں دیکھیں، ہماری تلواریں ہماری گردنوں پہ ہیں، آپ ہماری وفاداری کا یقین کریں۔ ارے اگر کل جنگ ہوگی تو سب سے پہلے ہم اپنی گردنیں کٹوائیں گے، ارے اللہ ہمیں 1000 جانیں دیتا تو ہم حسین پہ فدا کر دیتے ہیں۔ ارے بی بی زینب کو اپنے بھائی کے اصحاب پہ بڑا رحم آیا کہ کل یہ وفاداری کا اعلان کرنے والے خاک و خون میں مل جائیں گے۔ ارے بی بی نے ان کے لیے دعا کی۔ ارے اصحاب چلے گئے، یہ رات گزرتی گئی، آہستہ آہستہ رات گزری۔ وہ وقت بھی آ گیا جب گلدستہ اذان سے علی اکبر نے اذان دی۔ ایک دفعہ حملہ مغلوبہ ہوا، تمام ساتھی، تمام بنی ہاشم، تمام بچے، تمام بھتیجے، تمام بھانجے ایک ایک کر کے حسین کے ہاتھوں میں لاشوں کی صورت میں آتے رہے۔ ارے صرف بھائی کے لاشیں کو جب چھوڑ کے آ گئے تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے رخصت چاہی، وہ جملہ کہا کہ کوئی ہے حل من ذاب بن یذب علان حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرج اللہ بغیاستنا۔ امام حسین نے یہ صدا بلند کی، یہ صدا کا بلند کرنا تھا کہ ایک دفعہ خیموں سے شور رونے کی آواز آنے لگی۔ ارے امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف آئے، کہا ارے بیویوں میں آپ سے رخصت کر چکا تھا، یہ رونے کی آوازیں کیسی ہے؟ ارے خاموش ہو جاؤ، ابھی آگے تمہیں بہت رونا ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ بی بی زینب نے کہا ارے بھیا، ارے ہم اس لیے رو رہے ہیں، وہ بچہ کہ جس کو کل
کل تک اس کی ماں مردہ سمجھ رہی تھی، بھوک کے اور پیاس کے مارے اس پہ غنود کی تاری تھی، ارے آج آپ کی صدا سن کر اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ارے اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ، اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کے آئے، امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو چوما، ارے بچہ پیاس اور بھوک سے نڈھال تھا، ارے غنودگی کے عالم میں تھا، بار بار اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو لیا، ارے پانی کا سوال کرنے وہ جا رہا ہے کہ جس نے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، جس نے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، ارے سمجھ نہیں آ رہی کہ سوال کیسے کریں گے، ارے میں ہوں مجبور کہ کم ظرف سے مانگوں پانی، ارے میں ہوں مجبور کہ کم ظرف سے مانگوں پانی، ایسے حالات کے ضد پہ میری خودداری ہے۔ ارے امام حسین یہ کہتے ہوئے چلے بہت دور، خیموں سے بہت دور، اس مقام پر جہاں آج مقام علی اصغر ہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں اللہ سب کو کربلا لے کے جائے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مخیم سے مقام علی اصغر بہت دور ہے۔ ارے نہیں معلوم کہ علی اصغر کو لے کر اتنا دور کیوں گئے، شاید یہ وجہ رہی ہو کہ امام حسین نے جو سوال کرنا تھا، امام حسین نہیں چاہتے کہ اس مجبوری کو ان کی بہن سنے، اس سوال کو ان کی بہنیں سنے۔ ارے گئے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، علی اصغر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے ایک ایک قدم سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ارے دبیر نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، ایک ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا۔ ارے سوال کرنا حسین کو نہیں آتا تھا، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا، ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری۔ ارے حسین کو یہ خدشہ بھی موجود تھا، ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ ارے یہ کہتے ہوئے حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ارے ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہونے کے بعد حسین نے ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے سے اتارا۔ ارے علی اصغر کا چہرہ دیکھا، حجت خدا ہے، علی اصغر کے لیے پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ ارے ایک جملہ کہا، اگر تم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، یا قوم ان لم ترحمونی اترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو اس طفل چھوٹے بچے پر رحم کرو۔ اما ترى له کیف یتلذى تشاہدا، ارے تم دیکھتے نہیں ہو یہ پیاس سے بلک رہا ہے، تلذی کر رہا ہے۔ ارے آپ کو معلوم ہے کہ تلذی کیا ہوتی ہے؟ ارے تلذی وہ کیفیت ہے کہ جو مچھلی کو پیش آتی ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو مچھلی پہلے اچھلتی ہے اپنی جگہ پر، اور جب اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی تو وہ اپنی جگہ پہ کروٹیں لیتی ہے، اور جب کروٹیں لگنے کی طاقت نہیں رہتی تو وہ اپنے ہونٹوں کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اس حالت کو تلذی کہتے ہیں۔ ارے مولا حسین کہہ رہے ہیں ارے یہ ویسے ہی مر چکا ہے، ابھی صرف تلذی کر رہا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ارے دشمن نے جب یہ حالت دیکھی، اصغر نے ایک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری، اب جو زبان کا پھیرنا تھا دشمن میں کوہرام مچ گیا، لوگ اپنا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ارے عمر سعد نے حرملہ کو آواز دی، ارے حرملہ اقتا کلام الحسین، حرملہ کلام حسین کو قطع کر دے، کلام حسین کو روک دے ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ ارے حرملہ نے 3 بھالے کا تیر نکالا، ارے حرملہ نے 3 بھالے کا تیر نکالا اور علی اصغر کی طرف تھاما۔ ارے میں کہوں گا قیامت کیوں نہ آ گئی۔ ارے وہ تیر جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، علی اصغر کے لیے وہ تیر چلایا گیا۔ ارے حرملہ نے تیر علی اصغر کا گردن کا نشانہ لے کے تیر کھینچا چلے میں، ادھر کربلا کے میدان میں ماں نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، اے اللہ میرے بچے کی خیر۔ ارے ادھر تیر چلا، امام حسین علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ایک دفعہ تیر گردن کو چیرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں
پیوست ہو گیا. ارے اصغر کا گلا تیر سے ذبح کر دیا گیا. ارے تیر سے ذبح کر دیا گیا. امام حسین نے دعا کے لیے اٹھی آنکھوں کو جب اصغر کی طرف جھکایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اصغر امام حسین کے بازوؤں میں پلٹ چکے ہیں. ارے اصغر کا چہرہ نیچے لٹک چکا ہے. تیر کا وزن اتنا تھا کہ اصغر پورا کروٹ لے چکے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ارے تیر کو نکالا, اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لیا. ارے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس خون کا کیا کرے. امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنی دھاڑی پہ رنگ لیا. جو خون بچ گیا اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا. ارے یہ کہہ کر وہ حسین جو صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا, ارے جس کے کبھی قدم ڈگمگائے نہیں تھے, لیکن یہ لاشا اتنا بھاری تھا, ارے اصغر کا لاشا اتنا بھاری تھا کہ قدم خیموں کی طرف جاتے تھے لیکن بڑھتے نہیں تھے. کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے, کلمہ استرجا پڑھتے جاتے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر امام حسین خیمے کے پاس گئے. خیمے کے پاس جا کر سب سے پہلے دوڑتی ہوئی سکینہ آئی. ارے بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا لائے. ارے بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا. جب یہ سوال ہو رہا تھا پھر امام حسین علیہ السلام نے ابا کے دامن کو اصغر کے چہرے سے اٹھا لیا. ارے سکینہ نے چیخ ماری, میرے بھائی کو کیا ہوا؟ امام حسین نے بیٹی کو تسلی دی. لاشا لے کر ماں کے پاس گئے. ارے رباب کو جب لاشا دیا, اب رباب نے جو لاشا دیکھا ایک جملہ کہا, وَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ. ارے یہ طفل تو کان سے کان تک ذبح ہو گیا ہے. اے میرے بچے, کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج شب دعا ہے, اے اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں عزاداری حسین, اے اللہ ہمیں اہل بیت, اے اللہ ہمیں قرآن, ان تمام چیزوں کی معرفت عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جہاں جہاں عزادار دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس حملے کا شکار پائے ہیں اور یزیدیوں نے جو حملہ مومنین اور عزاداروں پہ کیا ہے, اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما, تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے اسروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے بچوں میں علی اصغر کی شہادت کا جذبہ پیدا کر. اے اللہ علی اکبر کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ بی بی زینب کی جسے کہتے ہیں کہ راہ پر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امام حسین علیہ السلام کی طرح ہم سب کے دلوں میں جذبہ شہادت کو پیدا فرما. اے اللہ امام کے اصحاب کی طرح ہمیں امام کے نام پر, اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.